الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنے والا ہوں یہ ٹاپک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور اس پر اگر آپ نے کمنٹس وغیرہ کرنے ہیں تو وہ آپ پہلے پوری ویڈیو سنیں گے، اس کے بعد آپ کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ خیر عزیزان محترم، آج کل سوشل میڈیا پر اس قدر گھنونا اور بیہودہ مواد سینڈ کیا جا رہا ہے، قولی اور تحریری حالت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابیت سے خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بھی حدیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے آپ کو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہیں، بریلوی کہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا مسلک یہ ہے؟ ہمارا تو یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بلکہ وہ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کو سینے میں بسا کر اور صحابہ پر تبرہ بازی کر لی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ بھی میری ویڈیو پر کئی لوگ تو یہ کہیں گے کہ جناب حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملا دیں، یہ بالکل ہی بات غلط ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کو رتبہ کہیں بلند و بالا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر رتبہ مقام نہیں ہے۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ میں، یہ مشکات المصابیح جلد 2 اور صفحہ نمبر اس کا جو ہے وہ 572 نمبر صفحہ نمبر کا ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں قال یہلک فی رجلان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ 2 قسم کے، پہلا ان میں سے ہے محب، ایسا محبت کرنے والا مجھ سے، کیسی محبت؟ مفرط یکرزنی بما لیس فیہ، ایسی محبت کرنے والا اور محبت میں اس طرح افراط کرنے والا کہ جو مجھ میں نہیں پایا جاتا۔ یہ شخص جو ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے، اور یہی بات ہے۔ اور اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم لعن، اے میرے اللہ میں بھی لعنت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی لعنت کر، کن پر؟ وَقُلْ لَا مُحِبٍ لَنَا غال، اس پر کہ جو میری محبت میں حد سے بڑھنے والا ہے، اس پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی لعنت کر۔ اور کیوں؟ یہ کہ مولا علی کی محبت بٹھا لی اور صحابہ پر تبرہ بازی کر دی، صحابہ کو برا بھلا کہنے لگ گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ روافظ کے چرنوں پر پلنے والے ہیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ میں کہتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اہل سنت کے ساتھ تعلق ہوتا تو یہ یہی کہتے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بلکہ یہ اس سے خارج ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک بھی حدیث مبارکہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو چلو میں حدیث مبارکہ جو ہے ان کو صحیح دکھا دیتا ہوں، کہ جو کہتے ہیں کہ ایک بھی حدیث جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے، اور جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 357 ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو ان معاویہ، حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں کانا یکتب بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ وہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے۔ اب کاتب وحی جو ان کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور سماعت فرمائے اس کو کہ فرماتے ہیں کہ رواہ طبرانی، اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اور اس کی اسناد جو ہے وہ حسن ہے، اور اس کے سناد
حسن ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ، آج کے ملا جو ہیں وہ جو روافظ کو راضی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو پتہ چلا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی کوئی شان نہیں ہے، وہ صحابیت سے ان کو نکالنے کی کوشش، خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ نہیں پتہ تھا، یا مولا علی کو نہیں پتہ، امام حسن و حسین کو نہیں پتہ، اور امام بخاری کو نہیں پتہ، امام مسلم کو نہیں پتہ، امام ترمذی کو نہیں پتہ ہے، اور امام نسائی کو نہیں پتہ، امام ابن ماجہ کو نہیں پتہ، امام ابن مشکات ان کو نہیں پتہ، اور حضرت سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ، داتا علی حجویری کو نہیں پتہ، مجدد الف ثانی کو نہیں پتہ، اور اتنے اکابر کو نہیں پتہ ہے، یا صحابہ کو نہیں پتہ، نبی علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ نہیں پتہ، تو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ صحابی رسول نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ صحابیت سے ان کو خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے، جو اختلاف ہوا، اس کو رب کی مشیت پر چھوڑے اور اپنی زبان بند رکھیں، اپنی زبان بند رکھیں۔ اور اگر یہی بات ہے، اختلافات رہے، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو امیر معاویہ کے جو نذرانے تھے ان کو تو قبول کرتے تھے، ان کو قبول کرتے تھے، اور ساتھ میں امیر معاویہ یہ بھی عرض کرتے تھے کہ مجھے معاف فرمائیں، اس دفعہ یہ کم ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ نذرانے پیش کرنے کے، آپ کے لائق، یہ آپ کے اتنے لائق نہیں ہیں کیونکہ یہ مال و دولت کم ہے، اس قدر ان کی محبت ہے۔ یہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ درج فرماتے ہیں۔ اور اب صحیح حدیث مبارکہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ یہ بخاری شریف کتاب الجہاد ہے، اور یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے، یہی حدیث مبارکہ ترمذی میں بھی ہے، یہی حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں ہے، اور یہی حدیث مبارکہ سنن نسائی میں ہے، اور یہی حدیث مبارکہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بھی ہے۔ سماعت فرمائے اس حدیث مبارکہ کو۔ ان امیرہ بن الاسود العنسی حدثہ انہ اتی عبادۃ بن الصامت۔ حضرت عمیر بن اسود عنسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ام حرام کے شوہر ہیں، ہسبینڈ، زوج۔ اب فرماتے کہ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحِلِ حِمْصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ، کہ وہ حمص کے ساحل اپنے گھر میں موجود تھے، وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ، اور ان کے ساتھ ام حرام بھی تھیں۔ قَالَ عُمَيْرٌ، عمیر نے یہ فرمایا کہ فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ، ہم سے حضرت ام حرام نے حدیث بیان فرمائی، انہا سامعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندر میں لڑے گا، قد اوجبو، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ قالت ام حرام، ام حرام عرض کرتی ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فیہم، یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں؟ قال انتی فیہم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام حرام تو اس میں ہے۔ قالت ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ ام حرام پھر عرض کرتی ہیں، فقلت انا فیہم، یا رسول اللہ کیا میں اس میں بھی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لا، اے ام حرام تو اس میں نہیں ہے، بلکہ تو پہلے گروہ میں۔ یہ کئی ہمارے ایسے سنی ہیں جو یہ نبی علیہ السلام کے علم غیب پر تو یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی ام حرام کو کہ تو پہلے گروہ میں ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی متعلق سنیں، امام بخاری نے الادب المفرد میں فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہونا ہے، یہ حدیث صحیح ہونا ہے، اور امام ترمذی جو ہیں یہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ حسن صحیح ہے۔ اور یہ گروہ میں کون تھا اور کون یہ
جنگ کرنے والے تھے یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرمائے کہ مع معاویہ تبنی ابی سفیان، یہ پہلا لشکر جو ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھا، وہ جو سمندر میں جہاد کرنے والا تھا، جنہوں نے اپنے اوپر جنہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا تھا۔ تو خدا را یار، اگر ہمارے اکابر کے متعلق اگر ہم اپنے اکابر کی طرف دیکھیں تو ہمارے اکابر کی یہ تربیت ہمیں نہیں ملی۔ تو خدا را میں جو میرے مسلک کے اہل سنت کے علماء ہیں، میری ان سے گزارش ہے، اور مفتیان دین جو ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را میں تو ہاتھ جوڑ کر بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح عوام الناس کو اس کام پر نہ لگائیں کہ وہ صحابی رسول پر وہ تبرہ بازی کریں۔ یہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو روافض سے پیسے لینے والا ہے، بالفرض میرے مسلک کے حقہ کے جو ہیں وہ ایسا تو نہیں کرنے والے، لیکن کوئی ایسا نیم حکیم بن جاتا ہے تو اگر لینے والا ہے تو خدا را اگر تیرے یہ چند دن کے پیسے تجھے آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، یہ دنیا کا مال ہے، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا مال ہے، یہ یہیں پر ہی ختم ہو جانا ہے، یہیں پر ہی رہ جانا ہے، آخرت میں جانا ہے تو محبت جانی ہے، اور علم نے بچانا ہے، رسول اللہ کی محبت نے بچانا ہے، صحابہ کی محبت نے بچانا ہے، اور اہل بیت کی محبت نے بچانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔